السلام علیکم ناظرین۔ جب حق آتا ہے تو باطل دم دبا کے بھاگتا ہے۔ اس کی گواہی تو خود قرآن کریم نے دی ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جب حق آیا تو باطل بھاگ گیا، اور باطل کا کام ہی بھاگنا ہوتا ہے۔ چنانچہ چند دنوں سے راشد رضوی صاحب مناظرے کی چیلنج اور یہ ڈرامہ بازی کر رہے تھے، جبکہ کہا کہ آمنے سامنے چیلنج قبول کرو اور مناظرے کے لیے بیٹھو، لیکن بریلوی اور مناظرے کے لیے سامنے بیٹھے، یہ تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا۔ خیر، اس کے جو اور چیلے چواٹے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعوے کرتے ہیں اور چیلنج بازیاں کرتے ہیں۔ آج ایک ویڈیو نظر سے گزری، ساجد خان نقشبندی صاحب ہے وہ، انہوں نے ایک ایسی زبردست کلاس لی ان کی کہ سن کے مزہ آ گیا، اور ان کی بد زبانی اور بد کلامی یہ بھی ہم نے دیکھ لی۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہمیں امید ہے، جیسے حضرت کہتے ہیں کہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن یہ کبھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ جو لوگ یوٹیوبر ہیں اور جناب یوٹیوب کے سامنے بیٹھ کر چیلنج بازیاں کرتے ہیں، اور یہ تو وہ میدان میں ان کے آنے کی جو ہے نا ہمت ہی نہیں ہے۔ ان کے بڑے بھی ایسے تھے، یہ بھی ایسے ہے، اور انشاءاللہ ہماری آنکھیں ترس جائیں گی، لیکن شاید ہمیں یہ نظارہ کہیں نصیب ہو جائے کہ بریلوی ہو اور مقابلے کے لیے مناظرے کے لیے سامنے آ جائے۔ اس ویڈیو سے بھی ہمیں خوب اندازہ ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ خود دیکھ لیں، اس میں جس میں جو مناظر صاحب بریلویوں کے، وہ کیسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اور جناب اپنے آپ کو مناظر و سید کہہ رہے ہیں۔ خیر، وہ تو چلتا رہے گا، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ دراصل یہاں بتانا مقصود ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مناظرہ ہوگا، پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سارا ہو جائے گا، سارا معاملہ بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گا۔ بریلویوں کی کیا کفریات اور نظریات ہیں وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی، لیکن انہوں نے جو علماء دیوبند کے اکابرین پر گستاخانہ عبارات کا الزام لگا کر ان کو کافر کہنے کی کوشش کی ہے، اس کے حوالے سے بھی چند چیزیں ہم نے ویڈیو میں باقاعدہ دلائل کے ساتھ پیش کر دی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے جو میں نے پہلے دی تھی، ایک بندے نے کمنٹ میں یہ کمنٹ کیا تھا، کمنٹ سیکشن میں، کہ اس نے کہا تھا بھئی اگر احمد رضا خان کافر ہے اور اس کا کفر قارون اور فرعون اور حامان سے بھی بڑا کافر ہے، تو کوئی حوالہ تو پیش کرو، کوئی نہ کوئی حوالہ تو ہونا چاہیے۔ تو خیر، یہ بات جب میں نے پہلی مرتبہ سنی مولانا ساجد نقشبندی صاحب سے، تو پہلی مرتبہ سننے سے ہم بھی حیران تو ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ علماء دیوبند ظاہر ہے کہ ان کے جو مضبوطی ہے وہ دلائل ہے، اور دلائل پر ہی الحمدللہ علماء دیوبند کھڑے ہیں۔ تو خیر، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جب وہ فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہے ہیں، تو فتاوی رضویہ میں حضرت صاحب نے، احمد رضا خان صاحب نے، نعوذ باللہ جو خطرناک زبان استعمال کی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو وہ میں نے سنا تو میں حیران رہ گیا۔ تو حیران اس لیے رہ گیا کہ بھئی اتنی گندی زبان تو ایک شیعہ اور کوئی ایک اور جو ہے نا قادیانی، کوئی اور ملعون سے ملعون بندہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن احمد رضا خان ایسی زبان استعمال کرتا ہو تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ لیکن خیر، پھر میں نے وہ حوالہ تلاش کرنے شروع کیا۔ حضرت بار بار چونکہ حوالہ ذکر کر رہے تھے، جس میں تھا کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15، اور یہ صفحہ نمبر جو ہے 545 پہ تو نہیں تھا، 46 پہ 47 پہ مختلف جو ہے نا اس نے خدائی کی تردید کی ہے نا، مثلا مرزائیوں کا خدا، رافضیوں کا خدا، اسی طرح دیوبندیوں کا خدا، اور وغیرہ وغیرہ اپنے سے کہانی بنائی ہے، جس میں یہ عبارت بھی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ عبارت آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بات تو حقیقت میں اس نے لکھی ہے حضرت نے۔ اب کیسے خطرناک بات ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ لیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو اس نے نمبر 10 کا عنوان لگا کر، یہ سب سے اوپر آپ دیکھ لیں فتاوی رضویہ، اس کے آگے جلد نمبر 15، اور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا صفحہ نمبر 546 ہے، یعنی ٹوٹل صفحے 742 ہیں، البتہ اس میں سے جو مین عنوان جہاں پر ہے وہ 546 پہ جو ہمارا صفحہ ہے۔
تو اس میں یہی بات اس نے کی ہے، حوالہ آپ کے سامنے دیکھ لیں۔ عنوان یہ ہے کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ کہتے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے ہے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں ہوگا، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد، ایسے کو جس میں ہم ہر عیب اور نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخت بنی جو رکھنے کی قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو جس کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے جاہل رہے، ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ، پھر ناچنا، تھرکنا اور نٹ کی طرح قلعہ کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسے خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فصیحت اس کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی وزنی کے دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے، صمد نہیں، جوفدار کمگل ہے، سبوح قدوس نہیں، خنثی مشکل ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر اپنا گلا گھونٹ کر، بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ جورو بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ ہی سے پیدا ہوا ہے، ربڑ کی طرح پھیلتا سمٹتا ہے، برما کی طرح چمکا ہے، ایسے کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے باعث جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے، بندوں سے جو ہے وہ پورا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے اور علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی، ایسے کو جو سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بغیرت ہے، معاف کرنا چاہے تو ہیلے ڈھونڈتا ہے، خلق کی آڑ لیتا ہے، ایسے کو جس کی خدائی اتنی حقیقت کہ جو شخص ایک پیڑ کے پتے گن دے اس کا شریک جائے۔ آگے اور بھی خیر تفصیلات ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی کس طرح کے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے زبان استعمال کرنا ہمیں تو پڑھتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خیر ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی، وہ یہ ہے کہ بریلوی ہم پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امکان کذب کا، جیسے اس ویڈیو میں بار بار یہ چیز آئی جس میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہاری کتابوں میں تو امکان کذب کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی بھی ہے پہلے بھی، اور مزید بھی اس کا جواب انشاءاللہ ہم آگے ذکر کر دیں گے اس کا بعد میں، تو وہ پھر بلکہ آپ ویڈیو ہی دیکھ لیں وہ کافی ہے، لیکن خیر اس کے ذلت کا تماشا دیکھ لیں اور اندازہ ہو جائے گا کہ بریلوی کتنا پانی میں ہے اور کتنا باہر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔